آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ایک قبیلے کا لیڈر ایشیا کے کھلے میدانوں سے اٹھا اور پوری دنیا کی ہسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیڈر کا نام تھا جنگیز خان، اور اس نے وہ ایمپائر بنایا جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ایمپائر کہلایا، منگول ایمپائر۔ منگول ایمپائر کی تاریخ بہت ہی دلچسپ اور بے مثال ہے، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا اور سب سے تیزی سے پھیلنے والی سلطنت تھی۔ اس ایمپائر کی بنیاد تیموجن یعنی جنگیز خان نے رکھی تھی۔ تیموجن 1162 میں ایک منگول قبیلے میں پیدا ہوا اور شروع سے ہی اس کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنا کام نہایت ہی محنت اور عزم کے ساتھ کرتا، جس کی وجہ سے اس کو منگول قبیلے کا لیڈر بنا دیا گیا۔ تیموجن نے قبیلے کو یونائٹ کیا اور یہاں سے منگول ایمپائر کا اصل وقت شروع ہو گیا۔ جنگیز خان نے منگول ایمپائر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ چائنی سلطنت، سینٹرل ایشیا اور ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ دور تاریخ کا ایک اہم حصہ بنا۔ جنگیز خان کے فوجیوں کے پاس ایکسیلنٹ ہورس رائڈنگ اور آرچرری یعنی تیر اندازی کی سکل تھی، جس کی وجہ سے وہ مختلف مقامات پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ جنگیز خان نے صرف جنگوں کے ذریعے ایمپائر نہیں بنایا، بلکہ وہ ایک ذمہ دار اور منظم لیڈر بھی تھا، اور اس نے اپنے ایمپائر کو نظم و ضبط سکھایا۔ جنگیز خان اور اس کے لشکر نے سب سے پہلے ناردرن چائنا میں جن ڈینسٹی کو نشانہ بنایا اور 1215 میں بیجنگ کو بھی فتح کر لیا۔ 1219 میں جنگیز خان نے خوارزم ایمپائر جو آج کے ایران اور ترکمانستان میں تھا اس پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ بہت ہی شدت کے ساتھ لڑی گئی اور اس ایمپائر کو بھی بہت ہی برے طریقے سے شکست دے دی۔ منگول ایمپائر تاریخ کا سب سے بڑا ایمپائر تھا جو تقریباً 24 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا تھا۔ جنگیز خان اور اس کے فوجیوں کے حملوں سے اتنی زیادہ جانیں گئیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کی پاپولیشن میں ایک نوٹیسیبل کمی آئی تھی۔ منگول ایمپائر میں ایک اسپیشل آرگنائزیشن بھی تھی جس میں ہر 10 سولجرز کا ایک لیڈر ہوتا تھا۔ یہ طریقہ ڈیسیمل سسٹم کہلاتا ہے اور اس نے منگول آرمی کو ایک ڈسپلنڈ فورس بھی بنایا۔ ویسٹرن چیا ڈینسٹی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے 18 اگست 1227 میں انفارچونیٹلی جنگیز خان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وقت تک منگول ایمپائر چائنا اور سینٹرل ایشیا میں مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ جنگیز خان کے زمانے میں ہی ایک ایڈوانسڈ پوسٹل سسٹم بنایا گیا تھا جو یم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایکچولی اس کا استعمال خطوط اور معلومات کو تیزی سے پہنچانے کے لیے ہوتا تھا، بالکل آج کے میل سسٹم کی طرح۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگول ایمپائر کا اپنا ایک رول تھا جس میں وہ جب بھی اپنا لشکر لے کر کسی بھی علاقے کی طرف رخ کرتے تو وہ اس علاقے کے حکمران یا کسی بڑے بادشاہ کو خط بھیجتے تھے، جس میں بتایا جاتا تھا کہ وہ کسی لڑائی کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر تم سرنڈر ہو جاتے ہو تو ان کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ منگولز کے پاس زمین کا ڈیٹیلڈ نقشہ موجود ہوتا تھا جو ان کے اور بھی مختلف علاقوں پر فتح کو آسان بناتا تھا۔ جنگیز خان کی موت کے بعد ایک نئی پالیسی بنائی گئی جس میں اگر کوئی شخص یا علاقہ منگولز کے ساتھ غداری کرتا تو اس پر بہت سختی سے حملہ کرتے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی قلم کر دیا جاتا تھا۔ جنگیز خان کے بعد اس ایمپائر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا جو کہ خانتس کہلایا۔ گریٹ خانت یہ چائنا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل تھا، اور بعد میں قبیلی خان نے اسے کنٹرول کیا۔ چغتائی خانت یہ سینٹرل ایشیا میں تھا اور اس پر جنگیز خان کے ایک بیٹے چغتائی کا کنٹرول تھا۔ اکھینت یہ ایران اور مڈل ایسٹ میں تھا اور اس پر جنگیز خان کے ایک اور بیٹے ہلاکو خان کا کنٹرول تھا۔ گولڈن ہورڈ یہ رشیا اور یورپ کے کچھ حصوں میں تھا اور اسے جنگیز خان کے پوتے باتو خان نے قائم رکھا۔ جنگیز خان کے بعد اس کے شہزادے اور آنے والی اولاد نے بھی اس ایمپائر کو بڑھایا اور زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کیے، جیسے کہ پولینڈ، ہنگری، عراق، ترکی، جارڈن، یوکرین، ایجپٹ، رشیا، تھائی لینڈ، جاپان اور کئی ٹریڈ نیٹ ورکس۔ قبیلی خان جو کہ جنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے چائنا میں یون ڈینسٹی کی بنیاد رکھی اور بیجنگ کو بھی اپنے ایمپائر کا دارالحکومت بنایا، اور اس نے چائنا میں بہت سی اصلاحی ریفارمز شروع کی، اور وہ پہلا منگول حکمران تھا جس نے چائنا کی مقامی روایات کو اپنایا۔ وقت گزرتا گیا اور 14 سینچری میں یہ ایمپائر تنازعوں کا شکار ہونے لگا۔ اس کا سبب اندرونی لڑائیاں، بیڈ ایڈمنسٹریشن اور مختلف مقامات پر ریزسٹنس تھی۔ الگ الگ قبیلے اپنے آپ میں اختلاف اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے۔ قبیلی خان کے بعد یہ ایمپائر کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی، اور یہاں تک کہ تیمورید ایمپائر نے منگول ایمپائر کے کئی علاقوں کو بھی کیپچر کر لیا تھا، اور آخر کار 1368 میں ایک اور چائنیز منگ ڈینسٹی کے ہاتھوں اس ایمپائر کا خاتمہ ہو گیا اور انہوں نے منگولز کو چائنا سے نکال دیا۔ منگول ایمپائر تاریخ کا وہ دور تھا جس میں دنیا کے مختلف علاقے ایک دوسرے سے رابطے میں آئے اور نئی تہذیبوں کا آغاز شروع ہو گیا۔